إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وأمينه أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على آله وصحبه الذين ساروا على طريقته في الدعوة إلى سبيله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وجاء في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله رواه الطبراني في الأوسط وجاء في الحديث عن مالك بن حويرث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي رواه البخاري في كتاب الأدب ومسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام حاضرین جمعہ، نوجوان دوستو، خواتین ملت، پردہ نشی میری ماؤں بہنوں، دیگر معزز حاضرین، اس وقت میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم کی 2 مقامات کی 2 آیتوں کا ٹکڑا پڑھا ہے۔ پہلے سورہ مریم جو سورہ نمبر 19 ہے، اس کی آیت نمبر 59، اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی ایک آیت کا ٹکڑا۔ اس کے بعد 2 حدیثیں، ایک امام طبرانی رحمہ اللہ نے اپنی اوسط میں جسے نقل کیا صحیح سند سے، اور ایک روایت جو بخاری، مسلم اور دیگر کتب احادیث میں موجود ہے، آپ حضرات کے گوش گزار کی گئی ہے۔ انہی کے تناظر میں آج کچھ باتیں نماز سے متعلق جو معاشرے میں کوتاہیاں ہیں اس پر رکھی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین مجھے شریعت اسلامیہ کی روشنی میں ہی کہنے اور ہم تمام کو شریعت اسلامیہ پر حتی المقدور عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اولاً ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہوں، جس نے ہمیں بے شمار و انگنت نعمتوں دولتوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ ثانیاً درود و سلام ہو
تمام ہی انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ والسلام پر خصوصاً بے شمار درود و سلام ہو ہمارے آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر اور آپ کی آل اولاد پر۔ حاضرین جمعہ، آپ نے نماز کی اہمیت، فضیلت اس سے پہلے کہ خطبات میں جانا ہے، طریقہ کار سے بھی واقف ہیں۔ نماز سے متعلق کچھ لوگوں میں لا علمی کی وجہ سے، کچھ لوگوں میں جوش اور جذبے کی وجہ سے کچھ کوتاہی پائی جاتی ہے۔ ان چند کوتاہیوں کی طرف رہنمائی کا میرا مقصد ہے۔ اسی مقصد سے میں نے ان آیتوں اور احادیث کو جمع کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں سورہ مریم آیت نمبر 59 میں یہ بات بیان فرمائی، فخلف من بعدہم خلف، اس کے بعد کچھ ایسے ناخلف سے مراد بد اخلاق، بد کردار لوگ آ جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے اضاعوا الصلاۃ، جو نمازوں کو ضائع کر دیں گے۔ محققین اور مفسرین نے اس کے کئی معنی لیے ہیں۔ واتبعوا الشہوات، اور اس کے بعد اللہ نے کہا ہے کہ شہوات، نفسانی خواہشات کی پیروی کریں گے۔ آج ہم معاشرے کے اندر امت مسلمہ کا حال دیکھیں تو اللہ کے اس کلام پر امت کا اکثر و بیشتر طبقہ فٹ ہو رہا ہے۔ نمازوں کو ضائع کرنا، جو بھی مراد ہیں سب مراد میں امت موجود ہے۔ اسی طرح نفسانی خواہشات کی تکمیل میں شریعت کا انکار، یہ بھی امت میں موجود ہے۔ بہرحال اللہ نے یہ تنبیہ کی ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے ایک ایمان والے کو جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اور یقین رکھتا ہے، مرد ہو یا خاتون، ایسے اوامر اور ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے جس پہ اللہ رب العالمین نے سرزنش کی ہو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی ہو۔ آپ غور کریں، ہم اور آپ معاشرے میں اس چیز سے واقف ہیں، جانتے ہیں، جو عام شاہراہ ہوتی ہے اس پر کچھ بریکر لگائے جاتے ہیں۔ اس کی حکمت و مصلحت سے ہم میں کا ہر شخص واقف ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ ان مقامات پر چلنے والا تیز رفتاری سے نہ چلے، اپنی سواری کو، رفتار کو دھیمی کر لے وے۔ کیونکہ ممکن ہے کہ تیز رفتاری میں چلنے کی وجہ سے اس چوراہے پر ایک بڑے حادثے کا شکار نہ ہو جائے۔ آپ غور کریں، اسلام نے مسلمانوں کو بے راہ روی سے بچانے کے لیے اور برائیوں سے باز رکھنے کے لیے، خرابیوں سے اپنے آپ کو دور رہنے کے لیے نماز کا تحفہ دیا ہے۔ آپ غور کریں، اگر توحید کے بعد کوئی بریکر کارگر ہوگا امت کے لیے تو وہ نماز ہی سب سے اہم بریکر ہے۔ ایک جناب نے مجھ سے پوچھا، شیخ میں نمازیں پڑھتا ہوں لیکن برائی سے نہیں رک پاتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا، جناب آپ کو جو ہے 2 سے 3 باتوں پر غور کرنا چاہیے۔ آپ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، پابندی نہیں ہوگی، اگر پابندی ہوگی تو خشوع خضوع نہیں ہوگا، اگر خشوع خضوع بھی ہے تو آپ کی نماز سنت کے مطابق اور موافق نہیں ہوگی، اسی لیے آپ کی نماز آپ کو برائیوں سے نہیں روک رہی ہے، ورنہ یہ اللہ کی گارنٹی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں سورہ عنکبوت 29 آیت نمبر 45 میں ایک بات بیان فرمائی ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بندے کو برائی اور فحش سے ضرور روکے گی۔ ان کا ورڈ اللہ نے لایا۔ معلوم یہ ہوا کہ کچھ اگر کوتاہی ہے تو اس کوتاہی کی وجہ سے نماز کے اثرات انسانی زندگی پر، مومن اور مومنہ کی شان پر مرتب نہیں ہوں گے۔ اور وہ کیا خامیاں ہو سکتی ہیں؟ یا تو نماز میں پابندی نہیں، یا تو نماز میں خشوع خضوع نہیں، یا تو نماز میں سنت کی موافقت نہیں۔ بہرحال
ان تینوں چیزوں سے نماز کو مؤثر کرنا چاہیے۔ ایک تو نماز میں پابندی، یہ ایمان والوں کی نشانی اور پہچان ہے۔ نماز میں خشوع خضوع ایک مومن اور متقی کی علامت ہے، اور اسی طرح نماز سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، یہ سچے مسلمان کی علامت اور پہچان ہے۔ یہ بات میں نہیں کہتا ہوں، حدیث میں ملتی ہے۔ میں نے ایک حدیث مطالعہ کی ہے، مالک ابن حویرث راوی حدیث ہے، میں نے جو ہے خطبہ مسنونہ کے بعد اختصار سے پڑھا ہے۔ راوی حدیث مالک ابن حویرث ہیں رضی اللہ عنہ، بیان کرتے ہیں کہ ہم چند افراد کا ایک گروہ، ایک وفد اللہ کے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کی خدمت میں تقریباً 20 دن رہا۔ ان 20 دنوں میں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین اور شریعت کے احکام کو سیکھا۔ اب چونکہ ہم اہل و عیال والے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے چہروں سے یہ جو ہے سمجھ لیا کہ ہمیں اپنے خاندان کی، گھر والوں کی یاد ستا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا خاندان کے تعلق سے، اہل و عیال کے تعلق سے، ہم نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ہم اہل عیال ہیں، خاندان والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جاؤ۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ آپ بڑے نرم دل تھے، نرم مزاج تھے، آپ نے فوراً کہا کہ تم لوگ چلے جاؤ، ارجعوا الی اہلیکم، جاؤ اپنے گھر والوں کی طرف جاؤ۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا فعلموہم ومروہم، جانا یاد رکھنا ان کو جو ہے اسلام کی تعلیمات جو تم نے سیکھی ہے سکھا دینا۔ فعلموہم معلوم یہ ہوتا ہے جتنی تعلیم انسان کو علم مل جائے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں کو سکھائے، اپنے تک محدود نہ کر لے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہا وَمُرُوهُمْ، شریعت کی پابندی کا انہیں حکم بھی دینا۔ اور اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں کہا وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، یاد رکھنا نماز ویسے ہی پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے تھے، جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے نماز ایسے ہی پڑھتے رہنا۔ امام بخاری نے بھی روایت کیا، امام مسلم نے بھی روایت کی، دیگر کتب حدیث میں بھی ہے۔ اب ایک بندہ غور کر سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفد کو جو سکھایا تھا نماز، کیا الگ الگ 4-5 طرح کی نماز سکھائی تھی؟ کیا ظاہر بات ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر معاشرے کے اندر امت 4-5 طرح کی نماز کیوں پڑھ رہی ہے؟ سب کی نمازیں مختلف کیوں ہیں؟ جبکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے نماز ایسی پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے۔ اب ہم دیکھیں نماز اسلام کی بنیاد ہے اور اہم بنیاد ہے۔ آپ نے حدیث بارہا سنی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عماد الدین کہا ہے، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کی بنیاد ہے۔ ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمْضَانَ وَالْحَجِّ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ 5 بنیاد ہے اسلام کی، توحید کے بعد نماز۔ بنیاد امت سمجھتی نہیں ہے۔ عمارت ہوتی ہے نا، عمارت میں بنیاد بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، خاص طور سے عمارت کے قیام، وجود اور بقا کے لیے بنیاد بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ آج ہم جان سکتے ہیں بنیاد کسے کہتے ہیں، ہم نے سمجھا نہیں ہے، امت نے سمجھا نہیں بنیاد۔ انسانی زندگی کو جینے کے لیے، معاشرتی زندگی میں انسان کی حیات کے بقا کے لیے، وجود کے لیے 3 چیزیں ضروری ہے، یہ بنیادی حیثیت کے حامل ہے۔ کھانا، کپڑا، کھانا پینا کہتے ہیں نا، کھانا، کپڑا اور مکان، یہ 3 بنیادی ضرورت اگر انسان سے ہٹا لی جائے تو انسان جیتے جی مر جائے۔ اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں جیسے کھانا ایک انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اگر کسی کو جو ہے چند روز تک کھانا پینا میسر نہ ہو تو وہ بھوک کی شدت برداشت نہ کرتے ہوئے مر جائے۔ اسی طرح ایک انسان کو جو ہے اس سے چھت چھین لیا جائے، دھوپ کے نیچے رکھا جائے، دھوپ کی تپش، موسم سرما کی ٹھنڈ اس کو برداشت نہ کرتے ہوئے مر جائے۔ ایک باحیا و باغیرت آدمی سے جو ہے کپڑے اتار لیے جائیں
وہ بارے غیرت کے مر جائے۔ یہ تین چیزیں بنیاد ہے، انسانی بنیاد، زندگی کی بنیاد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بنیاد بتایا توحید، مسلمانوں کی عمارت، اسلام کی عمارت کی بنیاد بتایا نماز۔ آج امت اس بنیاد کے اوپر غور نہیں کر رہی ہے۔ اچھا پھر نماز ہے بھی تو اللہ ماشاء اللہ چند لوگوں کے علاوہ زیادہ لوگوں کی نماز وہ ہے جو امام اور مولوی کی بتائی ہوئی۔ آپ نے نماز کی اہمیت جانا؟ ایک نقطہ بتا دوں، اللہ رب العالمین سورہ معاون میں کہتا ہے ویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ اللہ نے کہا ہے ویل للمصلین، جو لوگ اپنی نماز دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، لوگوں کی واہوائی کے لیے ادا کر رہے ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں کہا ہے ویل، ایسے لوگ بھی جہنم میں جائیں گے۔ اب جو بے نمازی ہیں ان کی کیا حالت ہوگی؟ اللہ نے ایک نقطہ، کئی نقطے ہیں، اللہ نے ایک منظر کو نقشہ کھینچا۔ اللہ نے جنت میں جنتی ہوں گے اور جنتی جو ہے جہنمیوں سے سوال کریں گے۔ سورہ قلم کو مطالعہ کریں، سورہ نمبر 67، اللہ رب العالمین نے اس میں نقشہ کھینچا ہے، ما سلککم فی سقر۔ جہنمیوں سے پوچھیں گے جنتی، اے جہنمیوں بتاؤ ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں پہنچے ہو؟ قالوا لم نک من المصلین، جواب دیں گے جہنمی اس وقت، جہنم میں پہنچے ہوئے لوگ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم لوگ نمازی نہیں تھے، ہمیں چانس ملا تھا، موقع ملا تھا، سب کچھ جانتے تھے، پھر بھی ہم نے نماز سے گریز اختیار کیا، دوری اختیار۔ ویل للمصلین، اللہ نے اسی لیے کہا ہے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے۔ بعض اہل توحید بڑے زوم میں ہوتے ہیں، ہم اہل توحید ہیں۔ ایک نقطہ بتا دوں اہل توحید کے لیے، اللہ نے یہاں پر جو جملہ نقل کیا ہے لم نکو من المصلین کہا ہے، جہنم میں پہنچنے کی وجہ لم نکو من المصلین، وہاں پر اللہ نے لم نکو من الموحدین نہیں کہا ہے کہ جہنمی کہیں گے ہم توحید پرست نہیں تھے اس لیے جہنم میں۔ اللہ نے نقشہ یہاں پر کھینچا ہے، وہ توحید پرست بھی ہوں گے تو جہنم میں پہنچوں گے کیونکہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ یہ اہم نقطہ ہے۔ بہرحال اس اہمیت اور فضیلت سے قطع نظر آج ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ نماز میں چند چیزوں کی اصلاح امت کی بھی ضروری ہے اور کتاب و سنت والوں کی بھی ضروری ہے۔ امت کی اصلاح یہ ضروری ہے کہ امت جو نمازیں ادا کر رہی ہے، ہر فرد کو چاہے کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے غور کرنا چاہیے کہ جب نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، جتنی بھی عبادت کر رہا ہے، اور ایک وقت جس وقت آنکھ بند ہو جائے گی لوگ اس کے اوپر نماز پڑھنے لگیں گے، پڑھ دیں گے، تو اس کے بعد کوئی علامہ مولانا یا پیر مرشد ساتھ میں آنے والا نہیں ہے۔ ہر بندے کو سوچنا چاہیے کہ مجھے اللہ سے سنگل ڈیفنس کرنا ہے، اللہ سے مقابلہ ملنا ہے، سنگل ملنا ہے، تو خود کی تیاری کرنا چاہیے۔ مولوی کے فراق میں پڑھ کر اپنے آپ کی زندگی اور آخرت تباہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مولوی کی نماز دیکھیں گے تو شریعت کی نماز نہیں ہے۔ مولوی کی نماز دیکھیں گے، امام صاحب کی نماز دیکھیں گے تو جو جناب محمد رسول اللہ اور صحابہ کرام کی نماز ہے ویسی نماز آپ کو نہیں ملے گی۔ قدم قدم پر شریعت میں کی مخالفت موجود ہے، شریعت کی مخالفت قدم قدم پر نماز لے لیتے ہیں۔ بندہ مومن جب مسجد میں داخل ہوتا ہے کیا حکم ہے، کیا کرنا چاہیے؟ دو میں سے ایک کیفیت ہے۔ نماز کے لیے اگر آدمی آیا ہے، فرض نماز کھڑی ہونے والی ہے، اگر وقت ہو گیا ہے یا ایک آدھ منٹ ہے، باوضو ہے یا وضو کرنا ہے، اب اس کے بعد نماز جب شروع ہو جائے، نماز اس کے سامنے شروع ہو یا اس کے پہلے شروع ہو جائے، بندے کی مومن کی ذمہ داری کیا ہے؟ آ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے امام صاحب کے ساتھ لگ جائے۔ اب آج ہمارے معاشرے میں دیکھ لیجئے سنت کی مخالفت ہے کہ نہیں ہے؟ ہے۔ لوگوں نے امام کے سہارے سے جناب محمد رسول اللہ کی باتوں اور سنتوں کو روندا ہے۔ آپ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز فرض کھڑی ہو جائے تو کوئی نماز نہیں ہے۔ جب کوئی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ہے کہ نہیں ہوتی ہے سوائے فرض کے، تو پھر آپ جو ہے فجر کی سنت مسجد کے کسی بھی کونے میں ادا کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نہیں ہوتی ہے تو نہیں ہوتی ہے، مولوی صاحب نے کہہ دیا ہوتی ہے تو امت جو ہے ہونے میں لگی ہوئی ہے، اللہ کے نبی کی مخالفت لگی کر رہی ہے۔ ایک کنڈیشن۔ دوسری کنڈیشن، آپ مسجد میں آئے، داخل ہوئے، کچھ موقع ہے، چند منٹ باقی ہے نماز فرض قائم ہونے کے لیے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ملتی ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام کے ارد گرد. ایک صحابی داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے آپ کے ساتھ مجلس میں بیٹھ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ عمل دیکھنے کے بعد کہا کہ اٹھو اور نماز پڑھو. صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ لوگوں کو بیٹھا ہوا دیکھا, میں بھی بیٹھ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موقع پہ کہتے ہیں کہ اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین, ایک روایت میں حتی یرکع رکعتین, کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو تو فلا یجلس, نہ بیٹھے یہاں تک کہ 2 رکعت پڑھ لے. یہ تحیۃ المسجد ذمہ داری ہے, سنت وغیرہ تو ہے بات کی, آپ کو داخل ہونے کے بعد موقع محل ہے تو آپ کو نماز 2 رکعت پڑھنی ہی ہے. آج امت میں اس میں بھی بے روی ہے. بتاؤں, آپ دیکھیں جمعہ کا روز ہوتا ہے نا, ہمارے یہاں معاشرے کے اندر یہ الگ مسئلہ ہے, خطبہ اور بیان کی تفریق کر دی گئی ہے, یہ شریعت میں نہیں ہے. بہرحال ہمارے یہاں پہ کچھ ایسے دیکھنے میں آتا ہے مساجد میں کہ لوگ جاتے ہیں نماز جمعہ کے لیے, پہلے اگر بیان ہونے لگے تو بیٹھ جاتے ہیں, اس کے بعد پھر گھڑی یا مولوی صاحب کی اجازت سے کھڑے ہو کے 2 رکعت 4 رکعت نفل پڑھتے ہیں, سنت پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے کہ نہیں؟ بالکل صریح مخالفت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مسجد میں آؤ تو نماز پڑھ لو, بغیر 2 رکعت پڑھے نہ بیٹھو. مولوی صاحب نے کہا کہ نہیں بیان ہو رہا ہو تو بیٹھ جانا ہے, اس کے بعد بیان ختم ہونے کے بعد پڑھنا ہے. مولوی صاحب کی بات بڑی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بڑی؟ معاشرے نے عمل کر کے بتا دیا ہے کہ ہمیں نبی کی ضرورت نہیں ہے, مولوی کی ضرورت ہے. بہرحال مسلمانوں کو احتیاط کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے سلیح غطفانی رضی اللہ عنہ, یا نام میں اگر کچھ مسٹیک ہو رہی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے, صحابی رسول اندر داخل ہوئے, کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی ہوگی. ایک اور کوتاہی ہے جس کی طرف انشاءاللہ رہنمائی کروں گا. کسی وجہ سے کوتاہی ہو گئی ہوگی, کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی ہوگی, تاخیر سے پہنچتے بیٹھ جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوران خطبہ ان سے کہتے ہیں کہ اے فلاں تم نے نماز پڑھی؟ کہتے ہیں نہیں. اللہ کے نبی نے کہا قوم, کھڑے ہو جاؤ, وصلی رکعتین, 2 رکعت نماز پڑھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا, درمیان خطبہ پڑھنے کا شریعت میں اجازت ہے, مولوی صاحب نے روکا ہے. بہرحال ہمارے معاشرے میں جمعہ کے دن ایک اور خرابی ہے, یہ کتاب و سنت والوں میں بھی کچھ ہے. خطبہ شروع ہونے کے بعد جب دیکھتے ہیں اب 35 کی جماعت ہے, 40 کی جماعت ہے, تو کچھ وقت پہلے مسجد میں آتے ہیں. ایسے آنے والوں کے لیے متنبہ رہنا چاہیے کہ ان کا یہ آنا اللہ کے دربار میں, دفتر میں, رجسٹری سے خارج کر دیا جاتا ہے. اگر آپ نماز جمعہ کے لیے اذان جمعہ سے پہلے مسجد میں نہ آئے تو امت کے لیے, عوام کے لیے آپ کی نماز تو ہو گئی, لوگوں کے لیے آپ امت مسلمہ کی صف میں آ گئے کہ ہاں بھائی نماز جمعہ ادا کر لیے, لیکن شریعت کی نگاہ میں آپ نے نماز جمعہ نہیں پڑھی ہے. آپ کی جمعہ ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل, لیکن جو فضل ہے, جو درجہ ہے, اس سے آپ جو ہے دور ہو جائیں گے. کیوں؟ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز جمعہ سے پہلے فرشتے جو ہے مسجد کے گیٹ پر, اب چاہے خواتین کا گیٹ ہو یا مرد حضرات کا ہو, ایک ہو یا کئی گیٹ ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسجد کے گیٹ پر کھڑے رہتے ہیں دفتر لے کر. ہر مصلی کے, ہر نماز جمعہ ادا کرنے والے کے نام تحریر ہوتے ہیں. ایک روایت آپ نے سنی نا, جو پہلے آتا ہے اس کو اونٹ کی قربانی کا اجر, پھر اس کے بعد والوں کو اس طرح سے آخری میں انڈے کا اجر. یہ جیسے جیسے آدمی جتنی جلدی آئے گا اس کو اتنا زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, درجہ لکھتے جاتے ہیں نام, فلاں ابن فلاں آیا, فلاں ابن فلاں آیا, یا فلانا آئی, اور جب آ کر سب اذان ہو جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے جو ہے رجسٹر بند کر کے آ کر خطیب کا خطبہ سننے لگتے ہیں. یہ بھی فضل ہے, یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جمعہ کے تعلق سے بڑے محتاط رہنے کا حکم دیا, ایک تفصیلی عنوان ہے. بہرحال آج ہمارے معاشرے میں دیکھیے نماز جمعہ میں تاخیر سے, کیوں تاخیر سے آتے ہیں معلوم ہے؟ عموماً کچھ اگر کسی وجہ سے عذر شرعی ہو اور اس کی وجہ سے تاخیر ہو تو اس کی ایک گنجائش ہے شریعت میں, اس کا انکار نہیں, لیکن عموماً امت کا حال کیا ہے؟ نماز جمعہ میں تاخیر سے اس لیے آتے ہیں کہ مسجد کے آخر صف میں بیٹھے, تاکہ امام صاحب جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں, بس سب سے پہلے مسجد سے باہر نکلنے میں ڈسٹرب نہ ہو, اسی لیے سب سے آخر میں آتے ہیں. بہرحال اگر کوئی کوتاہی جان بوجھ کے کرتا ہو تو اس کو بچنا چاہیے, اس کی بڑی فضیلت اہمیت ہے. ایک کوتاہی نماز میں اور ہے, خاص طور سے کتاب و سنت والوں میں, اس کی طرف اشارہ بتا دوں. مسجد میں آپ آئے ہیں, نماز کھڑی ہو گئی ہے, اب اس میں ایک الگ مسئلہ ہے
نماز میں آپ کو نیت کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ لوگوں نے معاشرے کے اندر بتا دیا ہے، اب جو ہے سمجھ لو جمعہ کی نماز ہونے والی ہے تو میں جمعہ کی نماز پڑھنے والا ہوں 2 رکعت، اور یہ موقدہ ہے، اور امام کے پیچھے منہ میرا قبلہ کی طرف. یہ جو روایت کی یہ سب باتیں جو بیان کی جاتی ہیں معاشرے میں، روایتی باتیں، یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں. کیوں؟ ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی جمعہ کا وقت ہے، چند گھڑیوں کے بعد جو ہے عصر کا وقت آئے گا. کوئی 4 واری پڑھتا ہے، کوئی 5، 5:30 اور اس کے علاوہ کی بھی پڑھتا ہے. جیسا کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے فخلف من بعدہم خلف، کچھ ایسے ناخلف بد اخلاق پیدا ہوں گے جو نمازوں کو بے وجہ سے وقت ضائع کر کے پڑھیں گے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی کہ ایک وقت ایسا بھی آ جائے گا کہ لوگ جان بوجھ کر نمازوں کو ان کے متعینہ وقت سے تاخیر کر کے پڑھیں گے. صحابی رسول نے تعجب کا اظہار کیا تھا، اللہ ایسا بھی ہوگا. پھر اس کے بعد صحابی رسول نے ایک جملہ پوچھا تھا بہت اچھا اور بہترین اور سبق آموز. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ایسا وقت پالوں تو کیا کروں؟ یعنی تاخیر ان کے ساتھ نماز پڑھوں کہ علیحدہ ہی پڑھ لوں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تم اپنی ہی پڑھ لو، ان کی اطاعت مت کرو، نہیں تو تم مخالفت میں پڑ جاؤ گے. تفصیلی حدیث ہے. بہرحال اللہ اکبر کہنے کے لیے کوئی نیت نہیں ہے، نیت گھر سے ہی ہوتی ہے. نیت دل کا معاملہ ہے اور گھر سے ہی ہوتی ہے. عصر پڑھنا ہے ہمیں ابھی سے نیت ہے، انشاءاللہ 2 گھنٹے بعد جب بھی اذان ہوگی ہم عصر پڑھیں گے، یہ نیت ہے. نیت کے الفاظ ثابت نہیں حدیث سے. کیوں نہیں ثابت ہے؟ اس کی ایک دلیل بھی، ایک تو حدیث سے کہیں ثابت نہیں ہے، ایک دلیل ہے جو نہ ثابت ہونے کی دلیل ہے. آپ نے مسیح صلات کا تذکرہ سنا ہوگا ایک صحابی کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے، ایک صحابی آتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد فصلہ، اس صحابی نے نماز پڑھی. اس کے بعد آنے کے بعد جو ہے سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیے. جواب دینے کے بعد آپ کہتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جب پڑھ پھر سے نماز، اس لیے کہ تیری نماز نہیں ہوئی. وہ صحابی جاتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت پڑھنے کے بعد پھر آتے ہیں، پھر سلام کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر جواب دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ جملہ. صحابی جاتے ہیں، اس طرح سے 3 مرتبہ ہو جاتا ہے. تیسری مرتبہ کے بعد صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہتر نماز مجھے پڑھتے نہیں آتی ہے، آپ مجھے سکھا دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اذا اقمت الصلاۃ فکبر، جب تو نماز کو قائم کر، نماز شروع کر تو اللہ اکبر کہتے ہوئے نماز شروع کر. بات سمجھ رہے ہیں؟ وہاں پر اگر نیت ہوتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیت کا جملہ کہتے، پہلے نیت کر، نفل پڑھ رہا ہے، سنت پڑھ رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب نماز پڑھنا شروع کر فکبر، اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت باندھ، مسئلہ خلاص ہو جاتا ہے. بہرحال اب جب اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم ہاتھ باندھیں تو ہاتھ باندھنے کے تعلق سے آپ نے سنا ہوگا، علماء بیان کرتے ہیں ہاتھ کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 سنت ہے. ایک سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شانوں یعنی اپنے کاندھوں تک اٹھایا ہاتھ. ایک روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں تک ہاتھ اٹھایا ہے. دونوں روایت صحیح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 2 سنت ہے، یعنی آپ ہاتھ اٹھانا چاہے تو یا تو شانوں تک، کاندھوں تک، یا کانوں تک. اس میں 2 مسئلہ ہے. آج ہمارے یہاں جو کتاب و سنت والے ہیں ایک خامی کیا کرتے ہیں معلوم؟ کچھ لوگ جو ہے نا سیکولر ذہن کے ہوتے ہیں، برا نہیں ماننا، کچھ لوگ دین میں بھی سیکولر ہی ذہن رکھتے ہیں کہ بھائی مجھے موقع سے وہاں بھی نماز پڑھنا رہتا ہے، اس لیے کیسے رفع الیدین کہتے ہیں نام کے لیے. ارے بھائی آپ رفع الیدین کریں یا نہ کریں، اگر کریں تو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کریں، اور اگر نہیں کرنا چاہتے تو پھر نہ کریں. آپ کو کس کا ڈر ہے؟ یہ ایسے نماز پڑھ رہے ہیں رفع الیدین، یہ غلط ہے. بہت سے لوگوں نے دیکھا ہے نا، آپ نے رفع الیدین کرتے ہیں یا ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ اس طرح سے ہاتھ اٹھا لیں، یہ صحیح نہیں ہے. کچھ لوگ دیگر مسالک کے لوگ ایک غلطی کیا کرتے ہیں معلوم؟ ہاتھ اٹھاتے وقت تو پہلے ایسے کرتے ہیں، اس طرح سے کان کو ہاتھ لگاتے ہیں اور دیر تک کچھ لوگ تو ہلاتے رہتے ہیں ایسے. آپ غور کریں، یہ بھی خلاف سنت ہے. یہ دونوں چیزیں خلاف سنت ہے. ایسے کرنا کتاب و سنت والوں کو یہ بھی خلاف سنت ہے، اور غیر کتاب سنت والوں کا ایسے ہاتھ لگا کے ہلانا یہ بھی خلاف سنت ہے. کیسے معلوم ہوتا ہے خلاف سنت ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ اٹھاتے تھے تو آپ کی ہتھیلی، یہ جو حصہ ہوتا تھا پنجے کا، یہ قبلہ رو ہوتا تھا. بات سمجھ رہے ہیں؟ جب آپ ہاتھ اٹھائیں، یہاں تک اٹھائیں یا کانوں تک، تو قبلہ رو ہونا چاہیے. یہاں پر سیکولر نہیں ہے، بس موقع سے ایسے. داڑھی والا معاملہ ہے نا، کچھ لوگ جوانی سے بڑھاپے پہنچ جاتے ہیں، داڑھی نہیں بڑھتی ہے، عمر بڑھ جاتی ہے، داڑھی سیکولر رہتی ہے. لوگ کہے بھی نہ کہ داڑھی کیوں نہیں رکھا، تھوڑی سی رکھ لیتے ہیں. بڑھتی کیوں نہیں ہے؟
ارے بھائی بڑھ لے گے تو پھر اس کے بعد یہ ہوں گا، وہ بوڑھا دکھوں گا اور یہ ہوں گا، وہ بس سے مسائل۔ تو خیر اس میں بھی سیکولر، نماز میں ہاتھ باندھنے کے تعلق سے بھی سیکولرزم ہے معاشرے کے اندر، دینی سیکولرزم۔ کیسے معلوم؟ کچھ لوگ نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں نا، اگر کتاب و سنت والے تو اس طرح سے ایسے، میں نے کہا نا یہ غلطی تو کرتے ہی ہیں۔ اس کے بعد بھائی آپ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اللہ نے منافقین کی نماز بتائی ہے کہ نماز وہ بھی پڑھتے تھے، منافقین بھی نماز پڑھتے تھے، یراؤن الناس، ان کا مقصد لوگوں کو دکھاوا تھا، اسی لیے بس بادل ناخواستہ۔ ہمارے یہاں نا کچھ ہے، اب اگر امام صاحب نے اتفاقاً قرات تھوڑی لمبی کر لی تو دل میں آتا ہے ارے امام صاحب، لیکن ایک بات ذہن نشین رہے، درمیان میں یہ بات نہ چھوٹ جائے کہ امام کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب جماعت کی نماز ادا کروا رہا ہے، فرض نماز امامت کر رہا ہے، کوئی بھی امام ہو، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ مقتدی کا خیال کرتے ہوئے پڑھائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مقتدی میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بیمار بھی ہوتے ہیں، جو مریض ہیں، جو مسافر ہوتے ہیں، جو بوڑھے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جماعت کی نماز پڑھاتے تھے تو مقتدیوں کا خیال کرتے ہوئے۔ آج ہمارے معاشرے میں کچھ امام ملتے ہیں، برا نہ مانے کوئی اگر ایسا ہو، اس کو نہیں کہہ رہا ہوں میں، اپنی سنت پڑھنا ہے تو 2 رکعت 2 منٹ میں ختم، عوام کی امامت کروانا ہے تو 15 سے 20 منٹ 4 رکعت میں۔ بھئی اگر آپ کی 2 رکعت 2 منٹ میں 3 منٹ میں ختم ہو رہی ہے تو 4 رکعت آپ کے حساب سے 6 منٹ میں ختم ہونا چاہیے، آپ کی 4 رکعت 20 منٹ میں کیسے ختم ہو رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ اپنی انفرادی، جس کو طویل پڑھنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اپنی نماز پڑھو تو خشوع خضوع سے، اطمینان سے طویل سنت و نفل پڑھو۔ جماعت کی نماز اہتمام لوگوں کا احتیاط کرتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے نا کہ میں اور بڑی کرنا چاہتا تھا لیکن بچے کی آواز سن لیا رونے کی، میں نے نماز مختصر کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز کو جو ہے مقتدیوں کے خیال کرتے ہوئے پڑھایا جائے۔ بہرحال تو ہمارے یہاں ایک خامی کیا ہے، اگر اتفاق سے امام صاحب قرات لمبی کر دیں تو کام و کسالہ والا معاملہ ہے، بادل نہ خواستہ، ابو کہیں کچھ بولے نہ ڈانٹے نہ چاچا وچا، اس لیے آ گئے ہیں، اب کب ختم کرتے ہیں؟ ارے مولوی صاحب نے کہاں سے سورہ بقرہ پڑھ لی ہے؟ آپ جو مولوی صاحب کو تو قل یا ایھا الکافرون، قل یا قل اللہوات پڑھنا چاہیے تھا، یہ کہاں شروع کر دیے؟ اسی لیے آپ غور کریں، معاشرے کے اندر برا نہ مانے، ہمارے معاشرے میں عشاء اور فجر کی نماز میں مصلیان کی تعداد کم ہے۔ یہ صرف کتاب و سنت والا کا معاملہ نہیں ہے، دیگر مسالک میں بھی دیکھ لیجئے، غور کیجئے کہ دیگر نمازوں میں ظہر، عصر، مغرب مصلیان زیادہ رہتے ہیں، جیسے ہی عشاء اور فجر آتی ہے اس میں مصلیان کی تعداد محدود ہو جاتی ہے، خاص طور سے فجر میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، حدیث کا مطالعہ کریں، منافقین نماز پڑھتے تھے، یراؤن الناس، اللہ کہتا ہے ان کا مقصد لوگوں کا دکھاوا ہوتا تھا تاکہ لوگ کہیں کہ ہاں یار اسلام کی، مسلمانوں کی سب میں ہی ہے، مسلمان ہی ہے، لیبل مسلمان کا لگا رہنا چاہیے، اس لیے نماز پڑھتے تھے۔ جیسے آج ہمارے یہاں جمعہ ادا کیا جاتا ہے، کچھ لوگ ایسے لیبل مسلمان کا لگا رہے، ایک دم آخر میں پہنچ جاتے ہیں، یہ سب منافقین والا معاملہ ہے۔ بہرحال آمدن کوئی نہیں کر رہا ہو، شرعاً اگر کوئی عذر ہو اس کی الگ سے ایک الگ فہرست ہے، ایک الگ عنوان ہے۔ تو خیر منافقین پہ غور کرے، اللہ رب العالمین نے جو جملہ کہا ہے ہو بہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اثقل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر۔ دوسری روایت میں عتمہ کا بھی ورڈ آیا کہ منافقین پر جو سب سے ہارڈ نماز ہوتی تھی وہ عشاء اور فجر کی ہوتی تھی۔ کیوں ہوتی تھی ہارڈ معلوم؟ آج ہمارے یہاں لائٹ وغیرہ سب ہیں، روشنی ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس وقت یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، اندھیرا مغرب کے بعد ہو جاتا تھا، چھا جاتا تھا۔ اب ظاہر بات ہے اندھیرے میں نماز پڑھنا ہے تو کون آیا کون گیا سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ منافقین کو یہ نماز رات کی جو عشاء کی ہوتی تھی اور فجر کی اسی لیے ہارڈ ہوتی تھی، تو یہ ہارڈ نماز مسلمان کو نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کا مطالعہ کریں، میں نے ایک آیت پڑھی تھی سورہ بقرہ کی، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز اور جو ہے صبر سے مدد طلب کرو۔ پھر اللہ نے ایک جملہ وَإِنَّهَا کہا ہے، ہاں ضمیر مؤنث کی ہوتی ہے، اللہ نے کہا وَإِنَّهَا، بے شک یہ اشارہ نماز کی طرف ہے، لَكَبِيرَةٌ، یہ تھوڑی بڑی ہوتی ہے، تھوڑی بڑی ہارڈ ہوتی ہے، تکلیف دہ ہوتی ہے، الا علی الخاشعین، اللہ سے ڈرنے والوں پر ہارڈ نہیں ہوتی ہے۔ نمازی جس کے لیے ہارڈ ہو رہی ہے اس کے اندر سوچنا چاہیے اللہ کا تقوی بھرا ہے کہ نہیں ہے۔
اللہ کا ڈر ہے کہ نہیں ہے؟ جس وقت اللہ کا ڈر بندے میں آ جائے گا اس کے لیے نماز ہارڈ نہیں ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. کون تقوی کس کے اندر ہوگا؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. ان کے اندر تقوی ہوگا جن کا یقین ہوگا کہ وہ قیامت میں اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں, اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں, اللہ کو حساب دینا ہے. جن کا اس پر یقین ہوگا ان پر ہارڈ نہیں ہوگی. اور جن پر ہارڈ ہو رہی ہے اس کی علامت ہے کہ ان پر نہ قیامت پر ایمان ہے نہ اللہ سے ملاقات پہ یقین ہے. بہرحال نفاق والی نماز نہیں پڑھنے ہونا. اب اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھنا ہے. وقت ختم ہو رہا ہے, اختصاراً 2-4 باتیں بتا دو جو ضروری ہے. ہاتھ باندھیں, اس میں معاشرے میں 2 خامی ہے. میں بتا رہا تھا جو کتاب و سنت والے ان کے اندر بھی خامی ہے, جو کتاب و سنت سے دور ہیں ان کے اندر بھی خامی ہے. دونوں میں جذبے پائے جاتے ہیں. جو کتاب و سنت والے ہیں کچھ جذبے میں آ کر اس طرح سے ہاتھ باندھتے, اس طرح سے ایسے. یہ جو ہاتھ باندھنے کا طریقہ ہے, اگر آپ کی ہتھیلی کا جو سرا آسمان کی طرف ہو رہا ہے, اس کا جو رخ آسمان کی طرف ہو رہا ہے تو یہ غیر مسنون ہے. اس کا سرا آسمان کی طرف نہیں ہونا چاہیے. اس کا سرا جو ہے قبلے کی طرف ہونا چاہیے. ہتھیلی کا جو رخ ہے قبلے کی جانب ہونا چاہیے. جو اس طرح سے جوش اور جذبے باندھتے غلط ہے. کچھ لوگ جہالت میں اپنے مسلک کے مضبوطی کے لیے کہتے ہیں ہاتھ باندھتے ہوئے یہ دھیرے سے چلے جاتے ہیں, تحت سرہ چھوڑ کے وہ اور آگے بڑھ جاتے ہیں. بہرحال وہ بھی غلط ہے کیونکہ ان کا جو ہتھیلی ہے یہ زمین کی طرف جا رہی ہے, رخ زمین کی طرف ہو رہا ہے. غلط, یہ بھی غلط وہ بھی غلط. صحیح کیا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, اس طرح سے بتایا. اب آپ غور کریں, اس میں اختلافی مسئلہ ہے. ہاتھ سینے پہ باندھا جائے کہ تحت سرہ باندھا جائے. جو روایتیں سینے والی ہے وہ صحیح ہے, ابن خزیمہ کی روایت. میں اس بحث میں نہیں پڑھتا ہوں. اور جو روایتیں تحت سرہ کی حضرت علی وغیرہ سے ملتی ہے رضی اللہ عنہم, تو جو ہے وہ روایتوں میں کلام ہے. بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ نے اس مسئلے کا ایک حل نکال دیا ہے. امت اس پر غور کرے. امام بخاری رحمہ اللہ نے تحت سرہ فوق سرہ کی بحث نہیں چھیڑی ہے, یعنی زیر ناف یا فوق ناف سینے پہ, اس کی بحث نہیں چھیڑی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ سعد ابن سعد نامی راوی ہیں, صحابی رسول ہیں, ان سے روایت لاتے ہیں رضی اللہ عنہ, بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم اپنے نماز میں اپنے بائیں ہتھیلی پر دائیں ہتھیلی رکھ کر زیرہ پر زیرہ رکھیں. یہ امام بخاری کی روایت ہے. اب زیرہ کس کو کہتے ہیں اس کو آپ سمجھنے کے لیے سورہ کہف کو مطالعہ کریں. سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 18 ہی میں اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. آپ بارہا پڑھتے ہوں گے, وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ, وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. وہ جو اصحاب کہف تھے نا غار والے, ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا. دیکھ لیجئے توحید پرستوں کے ساتھ رہنے میں اتنی فضیلت بھی ہو گئی کہ کتے کا بھی تذکرہ اللہ نے قرآن میں کرا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کے پڑھنے سے اجر و ثواب مل رہا ہے. بہرحال وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ, مطالعہ کرے قرآن میں. ان کے ساتھ کتا تھا جو اپنے باہوں کو پھیلا کر بیٹھا ہوا تھا. جب کتا اطمینان سے بیٹھتا ہے تو کیسے بیٹھتا ہے؟ زرا پھیلا کر بیٹھتا ہے. یہ زرا, بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ کتا زرا پھیلا کر, اللہ نے قرآن میں زرا کی بات کہی ہے, اور اللہ کے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے تحت سرہ فوق سرہ نہیں کہا ہے بلکہ زرا کی بات کہی ہے. زرا پر زرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے. اب آپ غور کریں, یہ ایک کہتے ہیں نا بدیہی معاملہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ نے سنی, وقت ختم ہو رہا ہے, ہو گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا کر میں اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں. ایک حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی, کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے والدین پھر اس کے بڑے ہونے کے بعد جب شعور آتا ہے تو دھیرے سے اس کو یہودی, نصرانی, مجوسی, اور ہمارے معاشرے کے حساب سے جب بڑا ہوتا ہے تو اس کے والدین اس کو حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی اور مسلکی بنا دیتے ہیں. پیدا ہونے والا بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے. اور کیسے؟ آپ کسی بھی ایسے بچے جو جس کو کوئی ٹریننگ نہ دی گئی ہو, نہ اس کو حنفی, شافعی, مالکی بنایا گیا ہو, نہ اس کو کچھ سکھایا گیا ہو, ایک دم نادان بچے سے کہیں کہ بیٹا ہاتھ باندھو, تو امت مسلمہ کے بچے تو دور کنار, برادران اسلام کے بچے میں سے کوئی بچہ ہوگا نا نادان, وہ بھی جھٹ پڑ ہاتھ سے باندھے گا. یہ فطرت ہے بھائی. آپ فطرت سے بغاوت کیوں کر رہے ہیں؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے فطرت کے موافق ہے، شریعت جو ہے فطرت کے عین موافق ہے، اس لیے شریعت کی بغاوت اور عداوت مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے، خاص طور سے توحید پرستوں کو جو نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور موافق ہی پڑھنا چاہیے۔ ایک نقطہ، آخر نقطہ بتاتا ہوں، جب امام قرات کرے، یہ ایک اختلافی معاملہ ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں پڑھنا چاہیے، یہ ترجیح کا قول ہے۔ بہرحال جب امام اخیر میں ولضالین کہے، ایک نقطہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا، حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، اذا امن الامام فقولوا آمین، جب امام ولضالین کے بعد آمین کہے فقولوا آمین، تو تم بھی آمین کہو، لأنه من وافق تأمینہ تأمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ یہ سبق ہم امت کو دینا چاہتے ہیں اس ذریعے سے کہ کتاب و سنت کی مساجد میں جو آمین بلند آواز سے کہی جاتی ہے، اس کا مقصد چیخ و پکار کرنا یا کسی کو تکلیف دینا نہیں ہے، اس کا مقصد ہے اللہ کی مغفرت کو حاصل کرنا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی مغفرت کو حاصل کرنا۔ کیسے مغفرت حاصل ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب امام ولضالین کہنے کے بعد آمین کہتا ہے تو فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ امام کے ساتھ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب جس کی آمین امام کی، فرشتے کی، سب کی ایک ساتھ ہو جائے، غفر لہ، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اس کے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک چھوٹے سے آمین سے۔ بات غور کرنے کی ہے، اس میں کیا محتاطی ہونا چاہیے؟ ایک تو امت کو اس پر عمل کرنا چاہیے، کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے پر غور کریں، امام جب آمین کہے، جب امام بلند آواز سے کہیں گے تو ہی آمین پیچھے مقتدی کہے گا، جب امام بلند سے آواز سے آمین نہیں کہے گا تو پیچھے مقتدی کہہ نہیں پائے گا۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا امنا، جب امام آمین کہے فقولو، تو تم بھی کہو، زبان سے کہنا زبان سے ہوتا ہے۔ بہرحال اس میں دوسرا ایک نقطہ کیا معلوم، ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ جو ہے چڑھتے ہیں، یہ چڑھنا جو ہے علامت ہے حق کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو یہودی حسد کرتے ہیں تم پر دو چیزوں سے، ایک تو سلام اور دوسرے آمین۔ صحابہ کرام اگر مخفی آواز میں آمین کہتے تھے تو یہودیوں کو چڑھنا کوئی مطلب ہی نہیں آتا تھا حدیث میں، اور یہ اشارہ ہے یہودیوں کے چڑھنا کہ صحابہ کرام بلند آواز سے آمین کہتے تھے۔ امام کو آمین بلند سے کہنا چاہیے، مقتدیوں کو آمین بلند کہنا ہے، لیکن چیخنا مقصد نہیں ہے، آمین کو ملانا مقصد ہے۔ ایک خامی ہمارے معاشرے میں کتاب و سنت والوں میں کچھ ائمہ میں ہے جو نماز پڑھاتے ہیں، الحمدللہ قرات بہت اچھی ہے، سدیہ شریم کا نقل کر لیتے بہت اچھی بات، لیکن سدیہ شریم اور دیگر قراء کی نقل کرتے ہوئے آمین کہنے میں بھی ان کی نقل کر دیتے ہیں، جیسے کیسے وَلَضَّالِّينَ آمین۔ یہ سنت نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ جب امام جس انداز سے وَلَضَّالِّينَ پڑھائے اسی انداز سے ہی آمین کہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَمَدَّ صَوْتَهُ کو ورڈ ہے، وَرَفَعَ صَوْتَهُ، آپ نے بلند کیا اور لمبا کیا آواز کو، آمین کی آواز کو۔ تو اس لیے آمین امام کی ذمہ داری ہے کہ لمبا کر کے کہے آمین، مقتدی ان کے ساتھ ملائے آمین۔ بعد میں جو لوگ کہتے ہیں نا بعد میں آمین آمین، معلوم ہونا عبد الرحیم بھی مسجد میں ہے، ایسی آمین صحیح نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ کھڑے رہتے ہیں نماز میں، خاص طور سے آخر میں آمین، ارے بھائی فلاں موجود ہے یہ بتانا چاہتے ہیں، نہیں، آپ کو آمین امام کی آمین کے ساتھ ملانا ہے۔ اور بھی کچھ خامیاں ہیں معاشرے کے اندر، انشاءاللہ موقع سے اس کی تفصیل رکھی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں پہلے اولین جو ہے نمازوں کا اہتمام کرنے والا بناوے، فرائض سے کوتاہی سے اللہ رب العالمین میری آپ کی ہر بندے مومن اور مومنہ کی حفاظت فرماوے۔ اللہ رب العالمین ہماری نمازوں میں جو کوتاہیاں ہو گئی ہو اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے معاف فرما دے، امت مسلمہ کو اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرماوے۔ کچھ لوگ مسلک کے نام پر گمراہی میں مبتلا ہے، اللہ رب العالمین انہیں ہدایت نصیب عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں کوئی ایسے ہیں جو کسی مرض میں مبتلا ہے، اللہ رب العالمین اسے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما دے۔ اللہ ہم میں کوئی ایسا ہو جو قرض دار ہو، قرض سے جوجھ رہا ہو، اللہ رب العالمین اس کے قرض کے پورے ہونے کے اسباب مہیا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں کوئی ایسے ہوں والدین جو اپنی اولاد کے رشتے کے تعلق سے پریشان حال ہوں، اللہ رب العالمین ان کی اولاد کے لیے بہتر سے بہتر رشتہ استوار فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں کوئی ایسے ہوں جو پریشان ہوں روزی کے تعلق سے، اللہ رب العالمین ان کے لیے بہتر سے بہتر اور جائز جو ہے حلال روزی کا بندوبست فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو گزر گئے ہوں چھوٹے بڑے، اللہ ان کی کروٹ مغفرت عطا فرما دے۔ اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے
حقیقی دین اور ایمان پر قائم رکھے۔ اللہ ہمارا آپ کا خاتمہ بھی حقیقی دین اور ایمان پر ہی فرما دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کرور رؤوف رحیم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم واخذل من خذل عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم آمین۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واجل۔